سمجھا جاتا ہے اور اس میں کچھ حد تک حقیقت بھی ہے کہ بڑے دائرے کی زبانیں چھوٹی زبانوں پر اثر انداز ہوتی ہیں. ان کے تنقیدی رجحانات، ان کے تخلیقی موضوعات، ان کے تخلیقی اسالیب چھوٹی زبانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہی آگے چلتے ہیں. اس حوالے سے انگریزی میں آنے والے جو ادب ہے دنیا بھر کا، اس کے اثرات اردو پر اور اردو میں جو رجحانات آتے ہیں ان کے اثرات مقامی زبانوں پر دیکھے جا سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام رجحانات کے ساتھ ساتھ جو چھوٹی زبانیں ہیں ان کے پاس کچھ ایسا انفراد، کچھ ایسا امتیاز، کچھ ایسی بات بھی ہوتی ہے جو ان رجحانات کے علاوہ ان کی اپنی پہچان کا باعث ہو. ہندکو زبان کے حوالے سے احمد حسین مجاہد صاحب سے ہم نے اس موضوع پر بات کی ہے. ویڈیو کی طرف جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ چاہیں کہ شوق کا یہ سلسلہ تعلق میں بدل جائے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. السلام علیکم. عابد شال حاضر ہے ادارہ اردو کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ، اور آج ایک مرتبہ پھر میں حاضر ہوں اپنے دوست جناب احمد حسین مجاہد کے ساتھ. بہت شکریہ آپ نے وقت عنایت کیا. اس ایک سوال کے جواب کی تلاش میں جگہ جگہ جاتا ہوں اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اردو کے ساتھ ساتھ جو یہاں کی مقامی زبان ہے ہندکو، اس کا جو ادب ہے، اس کے لکھنے والے بھی ہیں، اس کے پڑھنے والے بھی ہیں، اس کے پرکھنے والے بھی ہیں، اس کے محقق بھی ہیں. تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح عالمی زبان کے جو رجحانات ہوتے ہیں وہ رجحانات آتے ہیں ہماری ملکی زبان میں، یعنی انگریزی ادب کے اثرات. انگریزی ادب کا مطلب ہے وہ سارا مغربی جو عالمی ادب جو انگریزی میں منتقل ہوتا ہے اس کے اثرات اردو پہ آ جاتے ہیں، تنقید میں بھی، تخلیق میں بھی، موضوعات میں بھی. اسی طرح جو اردو میں جو کچھ تخلیق ہوتا ہے اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری مقامی زبانوں پر آ جاتے ہیں. ایک حد تک تو یہ بات ٹھیک ہے کہ مباحث میں نے دیکھے، بعض تنقید کی کتابیں جو مقامی زبانوں میں لکھی گئی ہیں وہ ایسے ہی ہے جیسے اردو پڑھ کے، جیسے ہم انگریزی پڑھ کے اردو تنقید لکھ لیتے ہیں، اسی طرح اردو تنقید پڑھ کے جیسے آپ نے مقامی زبان میں لکھ لیا، وہ تو ٹھیک ہے. لیکن یہ جو تخلیقی ادب ہے اس کی صورت اور ہے، کیونکہ وہ تو مٹی سے پھوٹتا ہے اور آدمی اس کو بغیر کسی عالمی روش کے جانے ہوئے بھی تخلیق کر رہا ہوتا ہے. صحیح. تو ہندکو ادب کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ کس حد تک اس پر اثرات وہ ہیں جو عالمی ادب کے یا اردو ادب کے آ رہے ہیں، اور کیا کچھ ہے جو ہندکو ادب میں اپنا ہے جس کو اجاگر کر کے ہم پورے ملک کا یا پوری اردو زبان کا جو مجموعی ادب ہے اس کے ذخیرے میں اضافہ کہہ سکتے ہیں یا اس کا ایک خاص فلیور اس میں موجود ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی. پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ اثرات وہ اردو کے مقامی زبانوں پہ موجود ہیں. اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہی شاعر جو اردو میں لکھتے ہیں کم و بیش وہی شاعر ہیں جو اپنے مقامی زبانوں میں بھی تخلیق کر رہے ہیں. تو وہ لامحالہ جب انہوں نے وہ جہان دیکھا ہوا ہے. ہاں جی. تو اس کی اس میں ایک اور چیز ہے، خاص طور پہ غزل کی ایک تہذیب ہے جس میں ہماری نسلیں جوان ہوئی ہیں اور ہم اس کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں. وہ ایک پوری یعنی ایک صنف نہیں ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. غزل کے جو مضامین ہیں، غزل کی جو ٹریٹمنٹ ہے، غزل کا جو انداز ہے وہ مقامی زبانوں میں بھی در آتا ہے. ہمارے ہاں تو شاعری سمجھا ہی غزل کو جاتا ہے. جی، غزل کو ہی سمجھا، ایگزیکٹلی، بالکل غزل ہی کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں. ہندکو میں بھی یہی صورتحال ہے. اچھا، ایک وقت تھا ہندکو بھی شاعری جو ہے نا وہ وہی پھیلن میں زیادہ ہوتی تھی، بہت زیادہ. جو ہمارے بزرگ تھے اسی بحر میں وہ لکھتے تھے. پھر آصف ثاقب صاحب، سلطان سکون صاحب اور کرنل فضل اکبر کمال صاحب، انہوں نے دانستہ جو اردو کی بحریں تھیں ان میں ہندکو میں شاعری کی. تو بڑی واہ واہ ہوئی کہ جی ایک نئے پیٹرن مل گئے، بات کہنے کا ایک نیا پیمانہ مل گیا. تو وہ وسعت ذرا ملی، اس جدت بھی سمجھا گیا، جدت بھی سمجھا گیا اور بڑی واہ واہ ہوئی کہ یہ کمال ہو گیا. ہاں جی، زمانے. ابھی میں گوجری شاعری دیکھ رہا تھا تو میں نے گوجری شاعری میں دیکھا وہاں یعنی اردو کی بحریں اس بے ساختگی سے برتی گئی ہیں کہ
پڑھتے ہوئے انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہی بحر ہیں، انہی بحروں میں یہ چیز لکھی گئی ہے. کیا بات. اتنی روانی سے وہ چیزیں لکھی گئی ہیں. ہمارے یہاں بھی یہی صورتحال ہے. ابھی ایک وقت تھا نا جب اردو کی بحروں میں لکھا جانا بہت مستحسن سمجھا جاتا تھا اور بڑی واہ واہ ہوتی تھی. اب تھوڑا سا زاویہ نظر بدلا ہے. ٹھیک ہے. اب مقامی چیزوں کی طرف ہمارے شاعروں کا دھیان زیادہ ہوا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب پنجابی ادب پڑھتے ہیں، جب پشتو ادب پڑھتے ہیں، جب گوجری ادب پڑھتے ہیں، یا سرائکی ادب پڑھتے ہیں، یا سندھی ادب کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں وہ اپنی مٹی سے ان کی جڑت ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے. خاص طور پہ پنجابی، چونکہ ہماری زبانیں ملتی جلتی ہیں، تو وہاں میں نے پنجابی کی بہت شاعری دیکھی ہے، بہت سنی ہے دوستوں سے. ان کے یہاں اپنی مٹی کی خوشبو بہت ہے. ٹھیک. تو ہمارے یہاں ابھی یعنی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ اپنی خوشبو جو ہے. ویسے بھی عابد سیال صاحب، میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اردو میں بھی میں نے اس پہ بہت غور کیا، بڑا کام کیا ہے. یعنی لکھا نہیں ہے لیکن سوچا بہت ہے. میں نے دیکھا ہے جب کوئی شاعر اردو کا مانا ہوا شاعر، جس غزل میں جس کا بڑا نام ہو، وہ نظم میں جس کا بڑا نام ہو، وہ جب اپنی مٹی میں آتا ہے، جب اپنے لوکیل میں آتا ہے، اور وہاں جو تخلیق وہاں سے سامنے آتی ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. وہ پھر اس کا شعر جذب کرتا ہے اوپر کی طرف. یہ اردو میں بھی ہے، لیکن مسئلہ ایک اور ہے. قدرت کے بھی کچھ انتظامات ہیں جناب. اس نے چیزوں کو ہماری پہنچ سے دور رکھنے کے لیے بہت انتظامات کیے ہوئے ہیں. جیسے زمینی فاصلے، زمانی فاصلے، زبانیں. اب دیکھیں بہت سی ہم نہیں پہنچ سکتے بہت ساری جگہوں پہ، یا ہم سے دور ہیں، وہاں پہ اتنا سفر نہیں کر سکتے، یا زبان کوئی اور ہے. فرانسیسی ادب ہم نہیں پڑھ سکتے، ایون انگریزی ادب ہم نہیں پڑھ سکتے اس طرح جس طرح اس کا پڑھنے کا. ہاں، تو یہ انتظامات ہیں قدرت کے. اور اس میں ایک اور انتظام یہ بھی ہے، یہ میرا ذاتی خیال ہے، اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا ذاتی خیال یہ اصل میں جاننا چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنی مٹی میں آتے ہیں اور وہاں جب تخلیقی لمحے میں جاتے ہیں تو ایک خوف سا لاحق ہو جاتا ہے ہمیں، اور وہ خوف ہمیں اس فضا سے باہر کھینچ لاتا ہے. اگر وہ تخلیقی خوف لاحق نہ ہو اور ہمیں تھوڑی سی سانس لینے کی اس ماحول میں مہلت مل جائے، تو آپ یقین کریں شاہکار پہ شاہکار تخلیق ہو. بہت اچھی بات کیا. میں نے ہنکوں میں غزلیں بھی کہیں، نظمیں بھی کہیں، لیکن میں نے جب کینچی لکھی تو اچانک خود بخود، یعنی بغیر کسی تگ و دو کے، بغیر کسی کوشش کے، اس میں لوکیل دار آیا. وہی زبان، وہی ماحول، اور استعارے اور تشبیہات بھی وہی کی. اور جب وہ پہلی دفعہ جب دوستوں نے سنی، آپ یقین کریں اعجاز نعمانی صاحب انہوں نے سانس روک دیا کہ یہ بھی ہنکوں میں کہا جا سکتا ہے. کیا بات. تو وہ اچھا، یہاں ہر علاقے میں خاص طور پہ جو ہمارے دیہات ہیں، شہروں کی بات نہیں کر رہا، ان میں ذرے ذرے میں کہانیاں چھپی ہوئی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ انہیں تلاش کیا جائے. اور کہانیاں بھی وہ ہیں جو یہاں کے آدمی کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اپنی کہانی. جی، جڑی ہوئی ہیں. اور اگر وہ کہانی آپ بیان کرنے بیٹھیں تو آپ کو کسی بیرونی سہارے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا. آپ اپنے لوکیل میں رہ کے اپنی فضا میں، یہ جو لفظ آپ نے استعمال کیا ہے دھیان جانے کا، جی، یعنی آپ کے پاس اگر آپ خود مکتفی ہوں اپنے آپ میں، جی، کہ آپ کو کہیں اور سے کچھ نہ لانا پڑے، تو زیادہ اوریجنل شے جو ہے وہ پیدا کرے گا. یہ کینچی لکھتے ہوئے مجھے احساس ہوا، اور دوستوں نے بھی پھر ظاہر اس پہ بات کی بہت زیادہ، کہ وہ اپنی مٹی کی کہانی تھی اور اپنی مٹی ہی کے حوالے سے وہ بیان بھی ہوئی، اور اس میں تشبیہات بھی وہی آئیں جو مقامی تشبیہات تھیں، تو اس کا پھر لطف اور ہوتا ہے. بالکل ایسے. تو ہندکو ادب جو ہے وہ مجموعی طور پر آپ کا جو جتنا آپ کے سامنے ہے جو کچھ، اس کے خیال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کس درجے پر ہے؟ یعنی ابتدائی درجے پر، درمیانے درجے پر، اگلے درجے پر؟ یعنی معیار کی بات نہیں میں کر رہا،
معیار بھی اس میں شامل ہے، لیکن مقدار کے اعتبار سے جیسے ہر ادب کی ایک عمر ہوتی ہے، جی ہاں، تو جو نسبتاً اس کی عمر کم ہے، تو کتنا سفر اس نے اس تھوڑے وقت میں طے کر لیا ہے؟ پہلے ایک دور تھا ہینکو میں بہت کم چیزیں سامنے آ رہی تھی. سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو شعراء تھے خاص طور پر، وہ جب ہینکو میں کوئی اچھی چیز سناتے تھے تو لوگ بجائے داد دینے کے ہنستے تھے. اب حنیف لالہ کی بات کرتا ہوں. حنیف لالہ ہینکو کے بہت اچھے شعر کہتے تھے اور لوگ ہنستے تھے. تو پھر وہ انہوں نے کہا جی میں نہیں سناتا، یہ لوگ ہنستے ہیں. تو میں نے کہا جی لوگ اس لیے نہیں ہنستے کہ کوئی آپ پہ ہنس رہے ہیں، یا لوگ اس لیے ہنس رہے ہیں کہ وہ انہیں اعتبار نہیں آ رہا کہ ہماری زبان میں اتنی اچھی بات بھی کہی جا سکتی ہے. اچھا سر، وہ عہد گزر گیا. ابھی اب دیکھیں اردو پہ یہ وقت آیا تھا ایک وقت میں، جی ہاں بالکل، ہر زبان پہ آتا ہے، ہر زبان شروع میں لوگ حیران ہوتے ہیں. قائم میں غزل طور کیا ریختہ ورنہ، ایک بات لچر سی بزبان دکنی تھی. بالکل جی، وہ دکن کی زبان کو لچر سمجھ رہے ہیں، ہم نے غزل کے سطح پر اس کو اٹھا دیا. بالکل بالکل ایسا ہی. تو وہ یقین نہیں آتا کہ ریختہ کا مطلب ہی گری پڑی زبان ہے. جی جی بالکل، کہ ایسی جو کم درجہ زبان ہے اس میں بھی اتنی بڑی شاعری تخلیق ہو سکتی ہے، اور یہ ولی کا کمال ہے. اچھا ابھی لوگ تو یہ اعتبار قائم کرنا جو ہے تخلیق کار کا کام، وہ اعتبار قائم ہوا. ابھی آپ ہندکو زبان میں کسی طرح کی تخلیق پیش کریں تو اس کو توجہ سے دیکھا اور سنا جاتا ہے. کیا بات. اب کوئی ہنستا نہیں ہے، کسی کو حیرانی نہیں ہوتی. اصل میں وہ حیرانی تھی جس کا اظہار وہ مسکرا کے یا کہکا لگا کے کرتے تھے، وہ حیرانی کا اظہار تھا. تو ابھی وہ دور گزر گیا. ابھی ہندکو میں کتابیں آنا شروع، ناول آ گئے، بہت سارے ناول آ رہے ہیں، سیرت پہ کتابیں آ رہی ہیں، شاعری آ رہی ہے، افسانے آ رہے ہیں. تو اس طرح کی اچھا داستانیں آ رہی ہیں، داستانوں پہ کام ہو رہا ہے. تو جن میں داستانوں کا تو آپ کو پتہ ہے، وہ ان میں ایک پرانی چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ آپ جب بیان کرتے ہیں پورا ثقافت اور کلچر جو کچھ ہے سب کچھ، تو وہ کردار پورے کے پورے کردار جب اپنی اصلیت کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو ان کا لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو ابھی اس دور سے نکل آئی ہے. ابھی ہینکو میں بہت کام ہو رہا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ہینکو کی تنقیدی زبان نہیں ہوگی بہت اچھا، تو میں سمجھوں گا کہ ابھی ہینکو سفر میں ہے، وہ کسی خاص مقام پہ نہیں پہنچی. کیونکہ ابھی جب ہینکو پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ساری اصطلاحات، یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، یعنی علمی زبان جو ہے وہ جب تک ساتھ نہیں دے گی تخلیقی ادب کا، جی بالکل، اس کی ایویلیویشن کے لیے، اس پر بات کرنے کے لیے، اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے وہی آپ کو ایڈیم چاہیے جو تخلیق کا ایڈیم ہے. وہی جب تنقید میں آئے گا، جب آپ کسی چیز پہ، کسی تخلیق پہ، بات کیا اس پہ جب آپ ہندکو میں بات کرتے. ابھی دیکھیں بہت ساری کتابیں جو آ رہی ہیں وہ ہندکو کی ہوتی ہیں، لیکن ان پہ فلیپ یا دیباچہ وہ اردو میں ہوتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ذرا کینوس وسیع ہے اردو کا اور انگریزی کا، وہ بہت چلیں. اگر آدمی پوری کتاب نہیں پڑھ سکتا تو دیباچہ پڑھ لے، تو اگر کوئی انگریز ہے تو وہ فلیپ دیکھ لے، بری بات نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب ہندکو پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس کی کسی چیز کی تحسین کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ تنقید لکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس وہ اصطلاحات موجود نہیں ہیں. ایسے ہمارے ہاں آپ جانتے ہیں اردو کے تذکرے فارسی میں لکھے جاتے تھے. ایک وقت وہ بھی تھا. جی ہاں، ابھی دیکھیں اردو کتنی متمول ہے اس اعتبار سے کہ اس میں ہم ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں. تو ابھی دوستوں سے میں نے گزارش کی ہے دو چیزوں پہ. ایک تو یہ کہ تنقیدی زبان کو رواج دینا چاہیے، دوسرا لغت. ایسے الفاظ ہیں عابد سیال صاحب کہ میں خود بھی، میری زبان ہے، مادری زبان ہے، لیکن جب کوئی لفظ سامنے آتا ہے تو میں خود بھی اتنا سرشار ہوتا ہوں. اور بھی ایک ناول پہ کام کر رہا ہوں تو اس میں کچھ لفظ آ جاتے ہیں تو مجھے خود بھی ان کا اتنا لطف آتا ہے نا، میں خود بھی لطف لیتا ہوں ان کا. یہ بہت قیمتی بات آپ نے کی ہے کہ ہمارے ہاں جو ڈاکومنٹیشن ہے اس کا رواج یعنی اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اس جدید زمانے میں آ کر تو ڈاکومنٹیشن مشکل کوئی نہیں ہے. آپ کہیں بھی ایک لفظ لکھ کے ٹائپ کر کے اس کو جمع کر دیں کہ یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا تناظر ہے. جی ہاں بالکل. تو آپ کو الگ سے کچھ نہیں، آپ کم از کم ڈیٹا تو اکٹھا کرتے جائیں، بعد میں وہ کمپائل بھی ہو جائے گا، بعد میں کوئی اس کو جو اصول ہے ان کے مطابق ترتیب بھی دے دے گا.
لیکن ڈیٹا تو اکٹھا ہو نا کم از کم. جی ڈیٹا اکٹھا ہو. ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. جی جی بالکل. تو آپ کو تو صرف ریکارڈ کرنی ہے ایک چیز کسی بھی صورت میں, تو ریکارڈ پہ آ جائے ایک دفعہ. تو میں نے یہ بھی عرض کیا ہے کہ اس کو آن لائن کوئی ایسی ڈکشنری ہو, اردو سے ہندکو, ہندکو سے اردو. سلطان سکون صاحب کی لغت بہت پہلے آئی تھی, ابھی اس میں بہت کام کی گنجائش ہے, چونکہ اب تخلیقی ادب بہت آ رہا ہے, نئے نئے لفظ سامنے آ رہے ہیں, تو تراجم ہوئے ہیں. اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے جو لفظ ہوتے ہیں جی مختلف علاقوں کے, وہ سب اکٹھے ہو جائیں, پھر ایک زبان ان میں سے نکل آتی ہے نکھر کر. ہاں وہ زبان نکل. آخری بات یہ فرمائیے کہ کیا ایسی کوئی صنف ہے, جیسے ابھی آپ نے بولی کا ذکر کیا, اب یہ پنجابی کے ساتھ مخصوص ہے کہ وہ پنجاب, مطلب اگر آپ بولی لکھیں گے یا ماہیہ لکھیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے پنجابی کی صنف کو اختیار کر لیا ہے. جی تو اس علاقے کی یا ہندکو کا ہزارے کے علاقے کی بھی کوئی ایسی صنف ہے شاعری کی جو صرف اس علاقے کے ساتھ خاص ہو؟ ماہیہ کی تو میں عرض کروں کہ ماہیہ جو ہے نا جی, وہ کسی یعنی سرائکی, پنجابی اور ہماری گوجری, پہاڑی اور یہ ہینکو, یہ ان کی مشترکہ وہ. نہیں, اب اگر میں کہوں گا کہ یہ سب پنجابی کی شکلیں ہیں تو پھر آپ اور بات کریں گے, تو اس وجہ سے میں تو نہیں کہتا کہ ماہیہ اگر پنجابی کا ہے تو یہ ساری پنجابی کی شکلیں ہیں نا. نہیں دیکھیں, پنجابی وہ ایک آپ اگر یہ بات کریں گے تو اس میں بالکل آپ کے ساتھ ہو جاؤں گا, کیونکہ پنجابی ہماری زبان ہے اور اس کے انفلوئنس ظاہر ہے ہم پہ ہے, اور ہماری زبان کا کسی دوسری زبان پہ ہوگا, یہ ایک دوسرے ایک ہی زبانیں ہیں دراصل. پچھلے دنوں ایک آپ کی معذرت ہے, آپ کی بات میں نے کہا تھا کہ پچھلے دنوں ایک قاعدہ چھاپا ہے ہمارے ایک دوست نے, جو عامر ظہیر بھٹی صاحب ہیں, پنجابی فرانسیسی کے وہ پی ایچ ڈی ہیں اور فرانسیسی شعبے کے ہیڈ ہیں ہماری یونیورسٹی میں, پنجابی کے بہت اچھے اسکالر ہیں. جی انہوں نے ایک قاعدہ, جسے مشترک قاعدہ انہوں نے کہا ہے, وہ لکھا ہے جو مغربی جو کنارہ ہے انڈس کا, دریا کے سندھ کا مغربی کنارہ, اس کی ساری بولیوں کو ایک قاعدہ جو ہے وہ کفایت کرتا ہے ان کی تمام آوازوں کی. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی, اب بات بھی کسی وقت میں ان سے کروں گا تفصیل کے ساتھ, ویسے ہی میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری زبانیں کسی ایک زبان کا ہی روپ ہے, تو ایک ہی تبھی تو یعنی ایک قاعدہ ان کا بنتا ہے نا. جی جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس حوالے سے دیکھیں تو سندھی سے لے کر پنجابی تک, ہریانوی تک, یہ ساری زبانیں جو ہے, اردو بھی اس میں شامل ہے, سندھی, سرائکی, پنجابی, ہندکو, گوجری, یہ دراصل ایک ہی. اردو بھی اس میں شامل ہے, اگر آپ دلی تک جائیں جی اردو بھی شامل تو ساری کی ساری جو ایک پٹی ہے, خاندان ہی ایک ہے, تو ایک طرح. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی بڑے تناظر میں یعنی ہم ایک زبان ہے جس کی چھوٹی شکلیں مختلف ہوتی ہیں اور ان کے اپنے اپنے نام ہیں. تو بہرحال ہندکو کی فی الحال ایسی کوئی صنف نہیں ہے چھوٹی بڑی شاعری کی. 4 بیتیں تھے, 4 بیت ہے, ٹھیک ہے, وہ لوگ لکھتے تھے. اب 4 بیتہ 4 مصروں کا ہے نہیں, وہ پتہ نہیں اس کا پیٹرن یہ تھا نا کہ وہ جیسے وہ ہوتا تھا, وہ کاف کا پھر کاف سے آگے چلتا تھا, اور اس پہ لمبی لمبی نظمیں ہوتی تھی. اچھا جی جی, لیکن اس کو وہ 4 بیتہ کہتے تھے. اس کو یعنی اس کی حیت ایسی تھی نا. کوئی مصرے آپ کو یاد ہے اس کی؟ نہیں, مجھے اس کے کوئی بھی یاد نہیں ہے. وہ پرانی ٹھیک ہے چیز ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ میرا اس سے وہ قربت لگاؤ بن نہیں سکا 4 بیتے سے. تو وہ ہے, وہ تھی ماہیہ تو ظاہر ہے, لیکن ایک روایت کے طور پر اس کی ایک حیت اور شکل موجود ہے. جی وہ تو شامل ہونا چاہیے نا سارے اس میں. ہے دوست آپ بھی اس میں کام جن کا ہے اس سے 4 بیتے سے, تو وہ لکھ رہے ہیں 4 بیتہ. تو ماہیہ ہے. ابھی ہم نے پنجابی بولی کو اس میں رواج دیا اور بڑی اچھی بولیاں اس میں سامنے آئی ہیں. تو وہ مقامی ہیں چیزیں, لیکن جب کام ہوگا ہاں تو انشاءاللہ کام ہوگا. تو مجھے یاد آ گئی ماہیہ سے ایک بات. میرے ایک چچا ہوتے تھے, وہ کسی دور میں جب یہ اکیڈمی ادبیات اور نیشنل بک فاؤنڈیشن انہی کے ماتحت تھی, وہ ڈپٹی سیکرٹری تھے. تو وہ ایک دفعہ مجھے انہوں نے گھر بلایا. میں ان دنوں اردو ماہیہ پہ کام کر رہا تھا. مجھے بلایا ایک دن گھر انہوں نے. وہ عام طور پہ زیادہ لوگوں سے نہیں ملتے تھے. تو مجھے بلایا, مجھے کہنے لگے کہ تم اردو ماہیہ پہ کام کر رہے ہو تو مجھے ایک بات کا جواب دو. تو میں نے کہا جی پوچھیں. کہ انہوں نے ماہیہ سنایا ایک مجھے کہ چلما بچ چھک چرساں گڈی ہوتے تو بیسی این آ گئے میں مرساں. تو کہنے لگے اس شدت کا کوئی ماہیہ مجھے تم اردو کا سنا دو. میں نے کہا نہیں ہو سکتا. یہ شدت یہ پنجابی ماہیے میں ہے, سرائکی ماہیے میں ہے, ہندکو ماہیے میں ہے. تو یہ اصناف جہاں جنم لیتی ہیں, جہاں پنپتی ہیں, جہاں پلتی بڑھتی ہیں, تو ان میں جو شدت ہوتی ہے, اب بولی کی شدت آپ کہیں سے نہیں لا سکتے. ایسے ہی بالکل وہ 2
چھوٹے چھوٹے مصرے. ایسے وہ ایک ہی مصرع ہے اصل میں تو. اصل میں تو ایک ہی مصرع ہے نا. جی. اور مطلب دنیا کی زبانیں میرا خیال ہے کہ اس کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ ایک مصرے کی صرف, ایک مصرے کی, اور اس میں اتنی طاقت ہے. اور اس میں ایک اور جو ہے, کسی وقت اس پہ بھی آپ سے بات کریں گے, اور اس میں ایک اور جو جادو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مصرے کے 2 ٹکڑے ہیں, تو آپ دونوں میں سے کسی کو بھی پہلے پڑھ سکتے ہیں. اچھا, دونوں میں میرے علم میں یہ رواج موجود ہے. اچھا اچھا. ہمارے ہاں جو ہے جب بولیاں گائی جاتی تھیں تو بعد والا مصرع جو ہے وہ پہلے پڑھتے تھے. اچھا اچھا. پھر پوری بولی پڑھتے تھے تو پتہ لگ جاتا تھا. ہاں اچھا اچھا, یہ میرے علم میں نہیں تھا یہ صاحب. ماپے تینو کٹ روڑ کے. اچھا. ہاں وہ پھر کہتا تھا جناب کہ اپنا بہتے روڑ گے دلان دے جانی, ماپے تینو کٹ روڑ گے. واہ واہ سبحان اللہ. دیکھیں آپ اس کا اور ایک تاثر پیدا ہوتا ہے. ہاں تو ساری بولیوں کو جو ہے وہ اسی طرح کر کے پڑھتے تھے, تو اس سے اور یہ پڑھنے کا ایک اور طریقہ تھا. بہرحال بہت قیمتی اور بہت اہم باتیں آپ نے کی, بہت شکریہ آپ کا. ایک ہمارے اپنے جو ادبیات ہے پاکستان کے, ان کے ایک اہم گوشے کی طرف توجہ ہوئی اور بہت سی باتیں ہم نے سیکھی. امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی.